بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خان نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ اب طاقتور حلقوں میں مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ اس کا کریں کیا کیا جائے، کب تک جیل میں رکھا جائے، یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ اور اوپر سے سہیل آفریدی طوفانی ہو چکے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی ان کی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور وہ عوامی ہوتی ہے، عوام میں جا رہے ہیں، عوام سے بات کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا واضح فرق ہے علی بن گنڈا پور کے طرز سیاست میں اور سہیل آفریدی کے انداز میں، کیونکہ علی بن گنڈا پور کی زیادہ کوشش رہی کہ بیہائنڈ دا سین، پس پردہ جتنا ہو سکے کوشش کی جائے معاملات کو چلانے کی اور بات چیت کی جائے، لیکن سہیل آفریدی یہ کر رہے ہیں کہ وہ عوام کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، وہاں پر پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ اور آج کی بڑی ایکٹیویٹی ان کی مانسیرا ہری پور میں رہی، وہاں پر جس طرح لوگوں نے والہانہ ان کا استقبال کیا ہے، لوگ سڑکوں پر آ گئے، پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل میں یہ ساری پاپولرٹی عمران خان کی وجہ سے ہے۔ سہیل آفریدی کو عمران خان نے نامزد کیا اور ساروں نے پھر ان کو ووٹ دیا۔ اب وہ اس کی لاج رکھ رہے ہیں، پنجاب آتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں، رکاوٹوں کے باوجود آپ دیکھیے کامیاب دورہ، پھر سندھ جاتے ہیں، وہاں پر بڑی کامیابی، جلسہ کر ڈالا۔ خیبر پختونخوا میں تو خیر ماحول ہی اور ہے۔ پھر وہاں پر عمر ایوب صاحب جو کہنے کو مفرور ہیں، وہ بھی وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو یہ سہیل آفریدی کا طوفانی ہونا، لوگوں میں بار بار جانا، ہر سطح پر لوگوں کو موبلائز کرنا، اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بڑھنا، اسٹریٹ موومنٹ کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنا، اس کا پریشر بڑھ رہا ہے۔ اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ اکیلے ہو، یعنی باقی لیڈرشپ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، اور اس اکیلے نے اتنا پریشر بلڈ کر دیا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان سے ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی، اگر تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ کر چلا جائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اب محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا ہے۔ اب اس وجہ سے کچھ دراڑیں بھی نظر آ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، یعنی میاں نواز شریف کا جب کہا جا رہا ہے جی محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، تو اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی محمود اچکزئی صاحب کو اس طرح سے نامزد کیا جائے، تو یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو پیدا ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، وہ ہے معیشت کا۔ اب یہ بات کہی جانے لگی ہے، ٹیلی ویژن پر بات ہونے لگ گئی ہے کہ جی دیکھیں، کہا تو یہ جاتا ہے نا جی ہائیبرڈ رجیم ہے، خود وزیر دفاع کہتے ہیں ہائیبرڈ رجیم ہے، تو ہائیبرڈ رجیم میں ساتھ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ لے کر آئی ہے، فارم 47 انہوں نے کروا کر دیے ہیں، وہ ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو جتنی بدنامی ہے اس میں ان کا نام آ رہا ہے کہ جی معیشت نہیں چل رہی۔ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 20 سال میں آپ دیکھیے آبادی کتنی بڑھ گئی، لیکن پاکستان کی 60% آبادی کہتے ہیں زراعت سے منسلک ہے۔ وہاں پر یہ ہے کہ ٹریکٹر کی سیل جو سب سے بنیادی چیز ہے ہل چلانے کے لیے، کسان کے لیے، اس کی سیل پچھلے 20 سال میں کم ترین سطح پر جا رہی ہے، کم ترین سطح پر ہے۔ تو سوچیں آپ ذرا کیا ہوگا ہمارے ہاں، کیا حال ہوگا کسان کا۔ تو یہ بہت زیادہ مسائل نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے چیز رکھتا ہوں، اور آپ اور میں مل کر ہی پھر ان خبروں کے بعد جائزہ لے سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اس سے نظر آ جائے گا۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ سہیل آفریدی کس طرح سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی 9 دن سے سفر میں نظر آتے ہیں۔ جمعرات 8 جنوری کو پشاور سے اسلام آباد آئے، جمعہ 9 جنوری کو اسلام آباد سے کراچی گئے، صبح 3 بجے تک سٹریٹس پر رہے، پھر 10 جنوری کو کراچی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے صبح 7 بجے واپس کراچی۔ اتوار 11 جنوری کو سارا دن کراچی میں سٹریٹ موومنٹ کی، کراچی جلسے کے بعد رات 2 بجے لیاری واپس گئے۔ پھر سوموار 12 جنوری کو کراچی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے پشاور گئے۔ منگل 13 جنوری کو پشاور میں آفس ورک کیا، صوبے میں گورننس کے حوالے سے میٹنگز کی۔ پھر اگلے ہی دن بدھ 14 جنوری کو پشاور سے ٹانک اور ٹانک سے پشاور، پھر آفس ورک، اور پھر پشاور سے اسلام آباد۔ جمعرات 15 جنوری کو اسلام آباد سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، اور پھر رات کو اسلام آباد سے پشاور گئے۔ جمعہ 16 جنوری کو پشاور سے تیرہ گئے اور تیرہ سے پشاور آ گئے۔ پھر ہفتہ 17 جنوری کو ہری پور، ایبٹ آباد اور مانسیرا میں اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن انہوں نے کوئی عوامی انگیجمنٹ نہیں رکھی، لوگوں میں جا رہے ہیں، جہاں آپریشن ہو رہا ہے تیرہ میں وہاں، اور پھر اب اسٹریٹ موومنٹ، ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، گورننس کی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، کابینہ کے اجلاس بھی کر رہے ہیں، تو طوفانی ہوئے ہیں۔ اور ابھی خیر مریم نواز صاحبہ آپ کو پھر ایکٹیو نظر آ جائیں گی، کیونکہ ان کو بھی یہ خبریں پہنچ رہی ہوں گی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی تو چھایا ہوا ہے، تو وہ پھر اور پبلسٹی پہ دھیان دیں گی۔ ابھی وہ اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف ہیں، اس کی تصاویر اور ویڈیوز وہ آ رہی ہیں اور پبلک ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ خود سے بھی پبلک کر رہے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کوئی ایکسکلوسیو کوئی لے کر آ جائیں، جو آپ خود پبلک میں چیزیں لانا چاہتے ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو پہلی شادی جنید صفدر صاحب کی وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں چل سکی، تو اللہ کرے کہ اس میں ان کو کامیابی ہو اور خوش رہیں۔ بہرحال اس میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے نہیں، پہلے تو بہت زیادہ پبلسٹی میں نظر آئی تھی،
لیکن یہ بھی وہ شوق پورے کر رہی ہیں اس شادی میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی پہلی شادی ناکامی کے بعد وہ کہیں کہ جی بالکل ہی سادگی سے کر دیں یا لوگوں کو انوائٹ کریں. اس کو بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہیں. اچھا جی, اب آ جائیے کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب محسن نقوی صاحب کی کابینہ کے لوگ, جب وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, ان کی کابینہ کے لوگ جب پریس کانفرنسز کریں گے اور کہیں گے کہ بربادی ہو گئی ہے تو معیشت کی بربادی کی کہانیاں سنائیں گے, تو سمجھیے کہ پھر معاملات کہیں اور جا رہے ہیں. یہ بہت واضح اشارے مل رہے ہیں. اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت مطمئن نہیں ہے, اس لیے کبھی ونڈر بوائے کبھی کچھ, لیکن بات نہیں بن رہی, حالات بہتر نہیں ہو رہے. اور اوپر سے سہیل آفریدی چھائے ہوئے ہیں. اب 24 نیوز چینل, جو کہ محسن نقوی وزیر داخلہ کا چینل ہے, وہ کہہ رہا ہے آمدنی 8 آنے خرچہ روپیہ, پنجاب میں ترقی تیز لیکن آمدن گروتھ میں کے پی کے سے بھی پیچھے رہ گیا. یعنی پنجاب پیچھے ہے, کے پی کے آگے نکل گیا ہے. 24 کی خبر ہے. خیبر پختونخوا کی ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر جا رہی ہے پنجاب سے. اس سے آپ انداز لگائیے. اچھا, ایک بچے کی ویڈیو وائرل ہے جو سہیل آفریدی کے آنے پر بڑا ایکسائٹڈ ہے, بڑا خوش ہے. اس کی چادر پھٹی ہوئی ہے, اس کے لباس سے غربت واضح ہو رہی ہے. اس کے لباس ظاہر ہے کہ اس وقت وہ بیچارے مہاجر ایک طرح سے ہو چکے ہیں, اپنا علاقہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. تو پیچھے پیچھے سہیل آفریدی نظر آ رہے ہیں. تو آگے آگے بچہ آتا ہے تو کیمرے میں اس کی گفتگو کیپچر ہو جاتی ہے. یہ کہتا ہے ایک ہی تو سہیل ہمارا ہے اور یہ اس کو بھی مار دیں گے. یہ تیرا کے بچے نے یہ گفتگو کی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سہیل آفریدی کو حفظ و امان میں رکھے. تو یہ ویڈیو آئی ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے, وہ آگے کے چل رہا ہے, شاید اس کی عمر کوئی لگ بھگ 8 سال کے قریب ہوگی, 8-9 سال. تو آگے کے چلتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ سہیل ہی تو ہمارا ہے. وہ اس کو اون کر رہے ہیں. تو جس طرح لوگوں میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں میں کتنی پذیرائی مل رہی ہے. اچھا, اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ پریشانی بڑھ گئی ہے کہ کیا کرے خان کا, کب تک جیل میں رکھ لیں گے, اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا مظہر عباس صاحب سینئر صحافی. انہوں نے کہا جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ عمران خان کا کیا کریں, عمران خان کو کب تک جیل میں رکھیں. مائنس عمران خان فارمولہ نہیں چل سکتا, حکومت کو کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. پھر اسی طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان اب اگلے 4-5 الیکشن اگلے یعنی 25-30 سال اس کو ووٹ ملنا ہی ملنا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں جی مائنس ہو جائے گا, آگے اس کی پارٹی نہیں چل سکتی, کوئی جانشین نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, بھائی وہ چاہے مراد سعید ہو, چاہے سہیل آفریدی ہو, یا کسی اور کو عمران خان نامزد کر دے. یہ جو پود ہے جو اس وقت ہے 5 سال کے بچے ہیں, انہوں نے بھی ووٹ اسی کو کرنا ہے. جو آج جن کا ووٹ بن گیا ہے, جن کا کل بنے گا, پرسوں بنے گا, 18 سال کے ہو رہے ہیں, انہوں نے بھی کرنا ہے. 40-50-60 سال کے آدمی نہیں کرنا ہے. جو آج 3 سال 4-5 سال کا بچہ ہے, اس کا بھی جب ووٹ بنا, اس نے بھی ووٹ عمران خان کے نام پر دیتے رہنا ہے, جس طرح آج ذوالفقار بھٹو کے نام پر نہیں پڑتا ووٹ. تو انہوں نے ووٹ دیتے رہنا ہے. یہ کہنا جی اس کے بعد سیاست ختم ہو جائے گی, فلاں ہو جائے گی, نہیں. اور جتنا عرصہ اس کو اندر رکھ رہے ہیں جیل میں, اتنا اس کی پاپولیرٹی بڑھا رہے ہیں, اتنا اس کی ایک متھ بن رہی ہے کہ او ہو پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. دیکھیے جی وہ جیل میں رہ کر ڈٹا ہوا ہے. چھوڑ دیں باقی چیزوں کو, جا کر آپ نون لیگ کے سپورٹر سے پوچھنا, کہتے ہیں جی ہاں ہمارا لیڈر نہیں ڈٹا تھا, یہ ڈٹ گیا. باقی معیشت نے تو جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. اور ایسی خبریں آ رہی ہیں, پاور سیکٹر ناکام ہو گیا, ناقص پیداوار, ترسیل و تقسیم کے باعث بجلی مہنگی ہوئی, نجکاری سے بھی بات نہیں بن رہی, ریکارڈ خسارہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 9,000 ارب روپے سے زیادہ 9,000 ارب روپے سے زیادہ خسارے میں ہمارے سرکاری ادارے جا چکے ہیں اور ان کا پھیلاؤ بڑھا رہے ہیں. پھر صرف 6 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ٹوٹل لاسز جمپ ٹو روپیز 3,000 بلین, 3,000 ارب روپے کے خسارے میں چلے گئی ہیں 6 ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز. تو کیا خاک یہاں پر ترقی ہوگی؟ یہ حال ہے. اوپر سے یہ خبر آگئی ایئر وے پہ چلی, وزیر اعظم ہاؤس کی سیکورٹی پر تعینات ڈی ایس پی فراڈ میں ملوث نکلا, کروڑوں کا اس نے فراڈ کیا ہوا ہے. تو جہاں پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکورٹی کے لوگ بھی فراڈ کر رہے ہیں, تو وہاں کیا آپ توقع رکھتے ہیں؟ فراڈ, کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے, معیشت نیچے سے نیچے ہے. آج ڈان کی خبر ہے, پاور سیکٹر انٹرونشنز فیل ٹو سپارک گروتھ, کہ بڑا جی ہم یہ کر رہے ہیں, دیکھیں ہم یہ کرنے لگے ہیں, فلاں کرنے لگے ہیں, کوئی گروتھ نہیں ہو رہی. اور پریشر جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جی ہم بدنام ہو رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پڑی ہے. اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے مثبت اقدام کیا, پی ٹی آئی بھی مثبت اقدام اٹھائے. یہ جی ان سے ہے کہ ہم بڑا کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اسپیس دے دے, ہمیں کوئی اسپیس دے دے. تو ابھی یہ عمران خان سے اسپیس چاہ رہے ہیں, یہ ان کا حال ہو گیا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ معیشت کا پریشر, اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر, حکومت کی نااہلیوں کا پریشر, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور
اس میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے کہ یہ اب ایک پہلا قدم ہے محمود اچکزئی کا نوٹیفیکیشن. آنے والے دنوں میں آپ کو چیزیں کچھ ایسی نظر آئیں گی کہ جی یہ تو معاملات اس طرح نہیں چل رہے. کبھی وہ جو 6 مہینے کا ہم سن لیتے ہیں کہ جی 6 مہینے ہیں، 6 مہینے بہتر کرنا ہوگا، یہ صرف ٹائم بائی کرنے کی ٹیکٹکس ہے کہ کسی بھی وقت کوئی ایسا لاوا نہ پھٹ جائے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ واقعی جو حالات ہو گئے ہیں، لوگ جتنے تنگ آ گئے ہیں تو پھر کسی کی بھی کنٹرول میں چیزیں نہیں رہیں گی. تو ابھی آپ آہستہ آہستہ بلیم گیم بھی دیکھیں گے ود ان PMLN، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، ان کے درمیان آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، دراڑیں پڑتی نظر آئیں گی، بلکہ پڑ چکی ہیں، وہ گہری ہوتی نظر آئیں گی. اللہ حافظ.